علی کے ہاتھ میں علم ہے۔ خیبر کا معرکہ تھا۔ خیبر کی جنگ میں علم علی کے ہاتھوں میں بلند تھا۔ مولا کائنات نے علم اٹھایا اور پتھر میں گاڑ دیا۔ مرحب نے خاموشی سے پلٹ کر نجومی کی طرف دیکھا اور بولا، اب تک جو بھی آ رہے تھے علم پھینک کر بھاگ رہے تھے، اس کا مزاج کچھ اور ہے، اس نے پتھر میں علم کو گاڑ دیا ہے۔ نجومی نے کہا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایک برج ہے جو جب ستارے کے سامنے آ جاتا ہے تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے، یہ علم بھی لوہے کی سلاخ میں نقش ہے۔ کمال اس کا نہیں، اس برج کا ہے، وہ برج اس ستارے کے سامنے آ گیا، اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو گیا اور اس نے علم کو پتھر میں گاڑ دیا۔ مرحب نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا۔ امامت کے کانوں نے یہ سنا، میرے مولا نے دوبارہ علم اکھاڑا اور پھر پتھر میں گاڑ دیا، پھر علم اکھاڑا اور پھر پتھر میں گاڑ دیا۔ جب 9 مرتبہ مولا کائنات نے علم اکھاڑا اور پتھر میں گاڑا تو اس کو دیکھ کر نجومی نے کہا، مرحب خبردار اس سے نہ لڑنا۔ مرحب نے پوچھا، کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں، اس برج کا ہے کہ جو ستارے کے سامنے آ جائے تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے۔ نجومی نے کہا، نہیں، اب میں کہتا ہوں کہ کمال اس کا ہے۔ مرحب نے پوچھا، کیسے؟ نجومی بولا، یہ علم اکھاڑتا ہے تو وہ برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، اور جب یہ دوبارہ علم گاڑتا ہے تو وہ برج ستارے کے سامنے آ جاتا ہے۔ جانے یہ کون شخص ہے کہ زمین پر بیٹھ کر عرش کے ستاروں کو حرکت دے رہا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے۔ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔